ویلکم بیک ویورز. ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کے پروگرام کے اندر کہ اقبال کو اقبال کس نے بنایا. جی زید صاحب کنٹینیو پلیز. دیکھیے، والدین، قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص روحانی تعلق، اور اس کے بعد اس گھر کے ماحول کے علاوہ جن بڑے بڑے افراد نے یا اکابر نے یا اساتذہ نے اقبال پر اثر ڈالا، اس میں مولوی میر حسن کا نام بہت زیادہ سامنے آتا ہے. شروع میں تو اس زمانے کے رواج کے مطابق علامہ اقبال کو مکتب میں داخل کیا گیا، لیکن مکتب سے مولوی میر حسن ان کو اٹھا کر اپنے مدرسے میں لے آئے. ایک غیر معمولی درویش عالم دین، ایک فقیر، ایک ایسے صاحب نظر استاد کہ جن کے ساتھ استاد اور شاگرد کا اتنا شدید محبت اور ادب کا تعلق قائم ہو گیا کہ اس بات کے باوجود کہ طویل عرصے کے بعد جب اقبال باہر سے پڑھ کر بھی آ گئے اور ایک بہت بڑے عالم فاضل پروفیسر بھی بن گئے، تو ایک مرتبہ بازار میں بیٹھ کے حقہ پی رہے تھے تو ساتھ استاد مولوی میر حسن سامنے سے گزرے، اور اقبال اس بے چینی کے ساتھ اٹھ کے ان کی خدمت کے لیے بھاگے کہ اپنے جوتی بھی ایک پاؤں میں پیچھے چھوڑ گئے. اور پھر دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ اقبال ہاتھ باندھ کے اپنے استاد کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اس طرح کہ ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور استاد کو باعزت طریقے سے گھر پہنچا کر پھر واپس آتے ہیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اقبال اپنی شاعری میں بار بار اس کو ایمفسائز کرتے ہیں. اقبال کی تمام زندگی میں جو چیز آپ کو واضح نظر آئے گی، ادب اور خدمت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب، والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، اپنے دین کا ادب، اور سب سے بڑھ کر اپنی خودداری اور عزت نفس کا ادب. کچھ واقعات بچپنے کے اقبال کو ہم آپ کو سناتے ہیں، غیر معمولی دلچسپ، بیکاز اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اقبال صرف ایک خشک مزاج فلسفی نہیں تھے، رگ ظرافت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. سینس آف ہیومر واز فیسنیٹنگ. اور اس قدر حاضر جواب. ایک مرتبہ چھوٹے بچے تھے، ان کو بٹیروں سے اور کبوتروں سے کھیلنے کا شوق تھا، تو اپنے استاد کے مدرسے میں بٹیر بھی لے کر آ گئے. تو مولوی میر حسن نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اقبال تمہیں بٹیر سے کھیلنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ تو بٹیر کو استاد کی طرف بڑھا کے کہتے ہیں آپ بھی کھیل کے دیکھ لیجیے جی. اور اسی طرح ایک موقع پر ذرا دیر سے مدرسے پہنچے تو استاد نے پوچھا اقبال دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں حضرت اقبال تو دیر سے ہی آتا ہے. یعنی یہاں اقبال سے مراد ان کی بلندی اور عروج، ماشاءاللہ حاضر جوابی ان کی غیر معمولی. ایک موقع پر انہوں نے غلط لکھ دیا، یعنی غین لام تے سے تو یہ لکھنے کے بجائے. جب اور ظاہر ہے جب یہ اندازہ کیجئے جب اس لیول پر غلطی کر رہے ہیں تو بالکل بچپنے کے اور چھوٹی عمر کے دور ہوں گے. تو استاد نے اقبال سے کہا کہ اقبال غلط کو صحیح کرو. تو بڑے پیار سے استاد سے کہتے ہیں استاد اقبال کبھی غلط کو صحیح نہیں کرے گا، غلط ہمیشہ غلط رہے گا. اب دیکھیے اس حاضر جوابی کو، دیکھیے اس غیر معمولی وجود کو جو نظر آ رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ یہ وجود آگے بڑھ کر کیا بن جائے گا. اسی طرح ایک مرتبہ اپنے استاد میر حسن کے ساتھ، مولوی میر حسن کے ساتھ باہر نکلے تو مولوی صاحب نے اپنا کوئی بھانجا یا بھتیجا چھوٹا بچہ تھا جس کا نام احسان تھا، وہ ان کی گود میں دے دیا کہ اقبال تم اس کو اٹھا کے ساتھ ساتھ چلو. اب اقبال خود بھی چھوٹے تھے تو بچہ بہت بھاری لگنے لگا ان کو، تو اس کو لے کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر میں. تو استاد نے مڑ کے پوچھا کہ اقبال آتے کیوں نہیں ہو؟ تو بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ استاد آپ کا یہ احسان بہت بھاری ہے. اور ماشاءاللہ اس قدر سینس آف ہیومر اور حاضر جوابی کے ساتھ. مگر مولوی It's time to hug your super mom. جیتنے کا سپر ماں انعام، یعنی سال بھر کا خرچہ ہماری طرف سے. بڑے نام اور بڑے بڑے وجود ایسے ہیں کہ جن کا ہم تھوڑا سا ذکر کرنا چاہیں گے، خاص طور پہ جلال الدین رومی. علامہ اقبال اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے، اور جلال الدین رومی جو قونیہ میں ترکی میں آج دفن ہے ان کو پیر رومی. اور اس قدر تعلق دونوں کا آپس میں تھا، روحانی تعلق ان کا اتنا آپس میں تھا کہ اس کے اعتراف میں آج ترکی میں مولانا جلال الدین رومی کی قبر کے پاس ان کے قدموں میں انہوں نے ایک سمبولک قبر بنائی ہوئی ہے علامہ اقبال کی، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ شاعر ملی پاکستان، جن کا ایک روحانی تعلق اقبال ان کے ساتھ تھا، تو ہم ان کے ادب اور احترام میں اور ان کی یاد میں ایک قبر وہاں بناتے ہیں. اقبال نے اپنے روحانی مرشد مولانا جلال الدین رومی کی شان میں جو خوبصورت شعر کہے ہیں، اس میں سے ایک شعر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مرشد رومی حکیم پاک ذات، راز مرگ و زندگی برما کشاد، پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوہ تعمیر کرد. یعنی مرشد رومی ایک حکیم، ایک پاک ذات میرے، کہ جن سے میں نے زندگی اور موت کے راز کو سیکھا، یعنی زندگی کے عروج و زوال کو، ابدی حقیقتوں کو میں نے پیر رومی سے سیکھا.
پیر رومی خاک را اکسیر کرد، میری مٹی کو انہوں نے اکسیر کر دیا، میری خاک کو اس پیر نے اکسیر کر دیا اور میری مٹی سے ایسے ایسے وجود تراشے، ایسے ایسے وجود بنائے، ایسے سے اس کو ظاہر کر دیا۔ اقبال ٹوٹلی ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کا ایک بہت گہرا روحانی تعلق جلال الدین رومی کے ساتھ تھا۔ دیکھیے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، یہ اس شخص کی جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ آپ ان جیسے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے تعلق برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر انگریزی میں کہتے ہیں کہ تمام وہ افراد جو ایک مزاج کے ہوتے ہیں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری جسمانی تعلق ہو یا اگر وہ پہلے بزرگ گزر چکے ہیں تو ان کے ساتھ ایک روحانی اور علمی تعلق ہو۔ اسی طرح اقبال کے وجود میں جن بڑے بڑے لوگوں نے اثر ڈالے، اس میں حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں تو اقبال نے اپنے کلام میں ذکر کیا اور اسلام کا پاسبان قرار دیا ان کو، دین کے محافظ قرار دیا ان کو اپنی شاعری میں، اور پھر ان کی مزار پہ حاضریاں بھی دیں جا کر، اور حتیٰ کہ جاوید اقبال جو اقبال کے بیٹے ہیں ان کو بھی لے کر گئے ایک دفعہ اور حضرت مجدد الفسانی کے مزار پہ حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ اسی طرح اقبال کے کلام میں آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں کثرت سے ان کی عقیدت اور محبت اور پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ولایت جا رہے تھے، جب نوجوانی کے دور میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے انہوں نے جن مقامات پر حاضری دی تھی اس میں حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام بھی شامل تھا، اور اپنا ایک تعلق انہوں نے بغیر کسی تکلف کے اظہار کیا اور بڑی خوبصورت ترین الفاظ میں اپنے کلام اقبال میں حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر کیا۔ فیسینیٹنگ ویوز زید صاحب، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ویورز ایک بریک لیجئے، بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے۔